غم سے مجھے جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ نظریہ ارتقاء کی، اس میں ذرا اختلاف ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو ڈارون کا نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو قرآن میں بھی ارتقاء کا نظریہ ہے وہ بہتر ہے اس سے، یا وہ حقیقت ہے اصل. بات یہ ہے سر کہ جو ڈارون کا نظریہ تھا وہ فوسل پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہڈی لے کر اس کے افسانے تراش لیے گئے اور اس طرح کے گمان کیے گئے. بات یہ ہے کہ صرف جو ایولیوشن کی جو تھیوری ہے ڈارون کی، وہ صرف فوسل پہ نہیں ہے. بعد میں جب ڈسکوریز ہوئی ہیں، ایمبریولوجی میں ہوئی ہیں، جینیٹکس میں کام ہوا ہے، تو اور زیادہ ایویڈنسز آئے ہیں، تو اسی وجہ سے نیو ڈارونزم شروع ہوئی ہے. تو ایک اسٹیبلش فیکٹ بنا ہے، نہ کہ یہ کیونکہ جب یہ آیا فیکٹ تو بعض لوگ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مطلب ایسے ہو سکتے. تو منکسر مزاج تھا ڈارون، اس نے بڑا تحقیق کی اس پہ 6 سال تک اپنی. اس کے بعد بڑی احتیاط سے 1859 میں یہ کتاب شائع ہوئی. سائنس میں جو فوسل کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کس طرح بنتے ہیں اور ان کی اسٹڈی کس طرح ہوتی ہے فوسل کی، یہ پورے ایک سائنس ہے، ایک منہاج ہے، اس کا طریقہ ہے، نہ یہ کہ کوئی گپ ہے یا کوئی جس طرح بیٹھ کے. اس کے بارے میں ذرا. اور دوسرا آپ نے بتایا کہ ریکارڈ کا مطالعہ کرنا تو ایک سائنسی چیز ہے. نتیجہ کیا نکلا اس کے بعد؟ نتیجہ تخلیق کے حق میں نکل رہا ہے. جینیاتی سائنس جب ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ مذہب اور تخلیق کے نظریے کے حق میں نکلا ہے. یعنی یہ معلوم ہوا کہ خلیے کو جتنا ڈارون کے زمانے میں سادہ سمجھا جاتا تو اتنا سادہ ہے ہی نہیں. یہ معلوم ہوا کہ آنکھ کا اور کان کا خاص طور پر جب مطالعہ کیا گیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی ناقص حالت میں وہ اپنا کام کر سکے. جب پروں کا مطالعہ کیا گیا اور ہڈیوں کا مطالعہ کیا گیا کہ ان میں کس طریقے سے ہوا بھرتی ہے، کیسے اڑنے کے لیے اسباب فراہم ہوتے ہیں، اس میں پھیپھڑوں کی نوعیت پرندوں کی کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے، تو انکشافات ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اس نظریے کو دفن کرنے کا کام کیا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک انکشاف ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فیکٹ بنتا جا رہا ہے. یہ تو جیسے جیسے ایویڈنس سامنے آ رہا ہے، جینیاتی سائنس میں آ رہا ہے، حیاتیات کی دوسری شاخوں میں آ رہا ہے، فوسل کے ریکارڈ میں آ رہا ہے. تو میں نے ایک مثال دی تھی، اس پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے. اب ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہے کہ تخلیق کا نظریہ جو مذہب پیش کرتا ہے وہ کتنی بڑی حقیقت بنتا چلا جا رہا ہے، اور ارتقاء کا نظریہ کتنا بودا ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک ایک چیز نفی کر رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے جی 400 ملین سال پہلے یہ اسٹار فش تھی، اس کی نوعیت یہ تھی. اچھا، یک بیک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج بھی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی بہت سی اقسام دستیاب ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں مچھلی سے آگے بڑھنے کا عمل تھا جو دکھا رہی تھی. آج اسی صورت میں مچھلی سمندروں کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ 180 فٹ کی سے کم کی گہرائی تک آتی ہی نہیں ہے سرے سے. سمندروں ہی کی چیز ہے، زمین پر نکلنا کیا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ مچھلی جب پانی سے نکلی ہوگی تو نکلنے کے بعد ارتقاء کے مراحل طے کرنے کے لیے وہ باہر تو نکل آئی، وہ جی کیسے ہوگی؟